بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج ایک بڑا تاریخی دن ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو لگائی تھی اپنے چینل پہ کہ عمران خان اور صدر پیوٹن کے ذائچے میں کیا فرق ہے، اور آج ہم تین جو میں سمجھتا ہوں لوگ جو اگلے سال جن کی دنیا میں اہمیت ہوگی، وہ تین لوگ میری اسٹرالوجی میں صدر ٹرمپ ہیں، صدر پیوٹن ہیں اور عمران خان ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو، اس کا ہر بندے کا ذائچہ تو دوستوں میرے پاس نہیں ہے۔ میرے پاس کیونکہ ان تینوں بندوں کا ذائچہ ہے۔ آج ہی مجھے میرے ایک دوست ہیں شاہ جی، امریکہ سے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ہے نا ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ بھیجا۔ ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ 14 جون 1946 ہے، اور ان کا طلوع برج اسد ہے اور مریخ اس میں بیٹھا ہوا ہے، اور مریخ کے ساتھ دوستو پلوٹو بیٹھا ہوا ہے جو 10 درجے پہ قائم ہے۔ اور ان کے ذائچے میں جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ شمس جو ہے برجوزہ میں بیٹھ کے اپنی تمام تر طاقت جو ہے وہ مریخ کو دے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ پلوٹو جو ہے یورینس اس کو اپنی پوری طاقت دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اس سے آگے آئیں تو عمران خان صاحب کے ذائچے میں برج قوس طلوع ہے، اور ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں مریخ بیٹھا ہوا ہے۔ صدر پیوٹن جو ہے 7 اکتوبر 1952 کو پیدا ہوئے، ان کا طلوع برج قوس ہے، اس کے اندر مریخ بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں دوستو ذائچے میں کس قدر مماثلت ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا علم جو ہم بیان کر رہے ہیں، متعدد دفعہ میں نے عرض کیا کہ ہم یہ اسٹرالوجی کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو چھوٹا موٹا ہم نے علم سیکھا ہے ہم اس دنیا میں بیان کریں، جو بعد میں آنے والوں کے لیے مشعل راہ بنے۔ کیونکہ دوستو سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ جس کو علم آیا اسٹرالوجی یا حکمت آ گئی، وہ اپنے ساتھ لے کے گیا، بتا کے بہت کم لوگ گئے۔ تو صدر پیوٹن کے ذائچے میں، عمران خان صاحب کے ذائچے میں اور ٹرمپ صاحب کے ذائچے میں، صدر ٹرمپ جو امریکہ کے ہیں، ان سب کے ذائچے میں ایک بات مماثلت ہے، اور یہ ہیڈنگ ہے ہماری اس ویڈیو کی کہ یہ تینوں بہت دلیر آدمی ہیں، اور تینوں کو بزدل سمجھنے والے لوگ ناکام لوگ ہیں اور بالکل بیکار لوگ ہیں۔ نہ انہوں نے کبھی کسی دلیر آدمی کو دیکھا، نہ وہ کبھی کسی دلیر آدمی کے ساتھ رہے۔ اب ان تینوں کے جو ذائچے میں مماثلت باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یہ تینوں آتشی بروج کے مالک ہیں، اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ان تمام ذائچوں میں جو ذائچہ مطلب ایرر زیادہ دے رہا ہے وہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں چاند مشتری کا جو کران ہے ذائچے کے چھٹے خانے میں، زندگی میں خان صاحب کو مشکلات بھی آئیں اور وہ ان میں سے نکلے بھی صحیح۔ یہ جو زہرہ بیٹھا ہوا ہے ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں، اور مریخ اور اپنا قمر اور مشتری بیٹھا ہوئے چھٹے خانے میں، یہ جو نیگیٹو نظر ہے خان صاحب کے ذائچے میں، چاند کا یہاں آنا، یہ ان کی مشکلات کی سمت میں آتی ہوئی بات ہے۔ آپ دیکھیے ان کے ذائچے میں صرف 2 دن بعد صدر پیوٹن پیدا ہوئے ہیں۔ 2 دن کا فرق ہے، طلوع برج سیم ہے، طلوع برج میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، طلوع برج سیم ہے، ٹائم سیم ہے۔ ان کے ذائچے میں جو چاند ہے وہ ذائچے کے 7ویں خانے میں موجود ہے۔ باقی ستارے صدر پیوٹن کے، عمران خان کے سیم ہیں۔ اب دوستو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ذائچے میں چاند کا مقام سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ذائچے کو ریئل ریڈ کیا جائے تو جہاں چاند ہے وہاں سے ذائچہ پڑھنے کا قاعدہ الگ سے ہے جو دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے ذائچے میں مریخ اور پلوٹو پہلے خانے میں ہیں۔ عمران خان صاحب اور پیوٹن کے ذائچے میں
مریخ تو پہلے خانے میں ہے، لیکن پلوٹو ان کے زائچے کے 9ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کو میری ماضی کی ویڈیو یاد ہوگی کہ میں نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ عمران خان صاحب اب انٹرنیشنل لیول پہ جگمگائیں گے، اور میں نے اپنے آسٹرالوجی کے حساب سے ایک بات کہی تھی کہ آسٹرالوجی میں جو اس کے اسپیکٹس کو پڑھا جاتا ہے، تو عمران خان صاحب کا جو زائچہ ہے، جو عمران خان صاحب کے زائچے میں انٹرنیشنل لیول پہ ستارے آئے، تو اس میں خان صاحب کی تو شہرت جو پھیلی تھی، لیکن ان کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے ٹرمپ صاحب کو عمران خان صاحب کی دوستی کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت ملی اور تمام مسلمانوں۔ اب دوستو زائچے میں جو صورتحال ہے کرنٹلی، وہ بہت زیادہ تبدیلی کی سمت میں ہے۔ میں نے آپ میری جتنی ویڈیو پیچھے دیکھیں، متعدد دفعہ جب بھی ستارے یہاں برج اسد میں آئے تو میں نے عرض کیا تھا کہ خان صاحب انٹرنیشنل لیول پہ سٹرونگ ہوں گے۔ آج خان صاحب اور ٹرمپ برابر دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں، برابر دنیا انہیں واچ کر رہی ہے۔ اب یہ جو میں نے ستارے بیان کیے ہیں دوستو، ایک تو ان میں جو مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں دلیر آدمی ہیں، جو بات کہیں گے اس پہ ڈٹے رہیں گے۔ آپ دیکھیے خان صاحب پہ بھی حملہ ہوا، اور اس کے بعد جو حملہ ہے وہ ٹرمپ صاحب پہ بھی ہوا، وہ بھی اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے، عمران خان صاحب بھی اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ اب کیونکہ زائچے میں، ٹرمپ صاحب کے زائچے میں، یہ جو ان کا ڈیٹ آف برتھ ہے 14 جون 1946، 14 جون 1946، نیو یارک میں یہ پیدا ہوئے، اور ان کا جو زائچہ پیدائش ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے زائچے میں جو مشتری ہے وہ 12 درجے برج میزان میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ نیپچون بیٹھا ہوا ہے، اور نیپچون کو اور مشتری کو جو سب سے زیادہ طاقت حاصل ہے وہ یورنس کی حاصل ہے۔ یورنس برج جوزہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور شمس کی سب سے زیادہ طاقت مریخ کو حاصل ہے۔ عمران خان صاحب کے اور پیوٹن کے زائچے میں مریخ کو جو سب سے زیادہ طاقت حاصل ہے وہ نیپچون سے ہے۔ اب آپ دیکھیے ان سب کی لائف میں اچانک واقعات ہوتے رہے، لیکن ٹرمپ صاحب نے اپنی لائف میں مشکلات دیکھی، خان صاحب نے بھی مشکلات دیکھی۔ صدر پیوٹن کا مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، میں نے ان کا زائچہ بنایا ہے، زائچے کی ڈیٹ آف برتھ میں نے لے کے ان کا زائچہ بنایا ہے۔ عمران خان صاحب کے زائچے میں مماثلت کی وجہ سے جب مجھے پتہ چلا کہ یہ صرف 2 دن چھوٹے ہیں عمران خان سے، تو میں نے ان کا زائچہ بنایا۔ صدر عمران خان صاحب میں اور اپنا ڈونلڈ ٹرمپ میں ایک بات بڑی زبردست مماثلت ہے، ان دونوں کو ہمیشہ جو پرابلم آئے گا کسی خاتون کی وجہ سے آئے گا۔ ان کو خواتین کے اوپر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ان سے تھوڑا پرے رہنا چاہیے، کیونکہ ٹرمپ صاحب کے زائچے میں زہرہ برج سرطان میں 25 درجے پہ موجود ہے، زحل 7 ہے، عطارد 7 ہے، اور خان صاحب کے زائچے کے 12ویں خانے برج اکرم میں زہرہ موجود ہے، اور پیوٹن صاحب کے زائچے میں بھی 11 درجے پہ زہرہ موجود ہے۔ اب میرے خیال میں آپ کو زائچے میں بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی کہ زائچے میں نیگیٹو خانوں میں جب ستارے ہیں تو پرابلم آتے ہیں۔ اب دوستو اس ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے اس کی سمت میں چلتے ہیں۔ اگلے سال دوستو جون میں مشتری اپنا برج چینج کر جائے گا، مشتری اپنے شرف کے خانے میں جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے زائچے میں مشتری اوج کے خانے میں ہے۔ عمران خان صاحب کے زائچے میں اتنا سٹرونگ ستارہ مشتری نہیں ہے، لیکن وہ چاند کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو شرف کے خانے میں ہے، تو اس لیے یہاں پہ اس کو طاقت زیادہ حاصل ہے۔ خان صاحب کی شہرت کا لیول کہیں زیادہ ہے۔ اور پیوٹن صاحب کے زائچے میں جو مشتری ہے 19 درجے برج ثور پہ بیٹھا ہوا ہے، اور قمر جو ہے برج جوزہ میں ہے۔ اب اگر ان سب کے زائچے کو ملا کے پڑھا جائے تو، کیونکہ دوبارہ بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کا اور پیوٹن صاحب کا ذاتی ستارہ وہ مشتری ہے، اور جو مشتری ہے یہ سورج کا بہت دوست ہے۔ تو سورج جو ہے بنیادی طور پہ صدر ٹرمپ کا ستارہ ہے، لیکن سب سے زیادہ ان کو فائدہ جو مشتری نے دیا، اور وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں۔ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، جیسے ہمارے
پاکستان میں جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ بت جدی میں چلا جاتا ہے، ستارہ زول کے ماتحت ہو جاتا ہے۔ تو ٹرمپ صاحب جو ہی صدر امریکہ کے صدر بنے، اب ان کے ذائچے کو پڑھنے کے لیے ہمیں مشتری کو پڑھنا پڑے گا، سورج کو نہیں پڑھنا پڑے گا۔ تو ایک مماثلت یہ آ گئی۔ دوسری بات میں نے عرض کیا کہ مشتری کی سورج کے ساتھ جو آپس میں دوستی ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، دونوں آتشی گھروں کے مالک ہیں۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 2025 میں جب مشتری اپنے بادشاہت کے خانے میں آئے گا تو یہ وہ وقت ہوگا جب پوری دنیا میں ان 3 بندوں کا نام شہرت کے عروج پہ ہوگا۔ اور میں آج پریڈکشن کیے دیتا ہوں کہ 2025 میں جون میں جب مشتری اپنا برج چینج کرے گا تو یہ دنیا کی افق پہ چھائے ہوئے بندے 3 ہوں گے، صدر پوٹن، عمران خان اور صدر ٹرمپ جو ہیں یہ ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کمیونیکیشن کے سارے سٹارز ان کے ارد گرد مطلب ہوں گے، یہ کیونکہ مشتری اپنے شرف کے خانے میں ہوگا، برج سلطان میں ہوگا، اور خان صاحب کے لیے یہ وقت بہت اہمیت کا حامل ہوگا، صدر پوٹن کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ اگر ان تمام تینوں ذائچوں کو، ویسے تو ایک ذائچہ پڑھنا بہت بڑا کام ہے، لیکن تھوڑا سا اگر ہم تینوں کو ملا کے پڑھیں تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ 2025 سے جب 2025 آئے گا تو افق کے اوپر جو چھانے والے لوگ ہیں یہ تینوں، یہ آنے والے وقت میں جو مسائل دنیا کو درپیش ہوں گے یہ ان کے حل کی سمت میں جائیں گے، کیونکہ تینوں کو متاثر کرنے والا ستارہ مشتری ہے، اور مشتری ہمیشہ امن کی خواہش لے کے آنے والا ستارہ ہے اور روحانیت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس ذائچے کے حوالے سے، اس علوم کے حوالے سے، ان تینوں کے ذائچے کے حوالے سے ہماری سب سے بڑی پریڈکشن یہ ہے اپنے چینل پہ کہ یہ سب لوگ امن کے لیے کام کریں گے اور دنیا میں جنگوں کا خاتمہ کریں گے۔ اور یہ کوئی، میں نے پھر عرض کرتا چلوں کہ بزدل لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ دنیا کے دلیر ترین لوگ ہیں جو اس موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں جو ان کا موقف ہے۔ صدر ٹرمپ بھی اپنے موقف پہ قائم ہے، صدر پوٹن بھی اپنے موقف پہ قائم ہے، اور عمران خان صاحب بھی اپنے موقف پہ قائم ہے۔ اب آپ کو جو میں کہتا رہا کہ انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کا ستارہ جگمگائے گا اور ان کی جو ہے اہمیت بہت بڑھ جائے گی، اور آنے والے وقت میں وہ افق پہ جگمگائیں گے۔ اب تو دوستو لوگوں کو یقین آ جانا چاہیے کہ کل سے کن 2 بندوں کا نام لیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ جو صورتحال تھی یہ تھوڑا سا انہوں نے تبدیلیاں کی قانون میں، اور لوگ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ اب بیٹھے رہیں گے، یہ اب نہیں جائیں گے، یہ بیٹھے رہیں گے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ آسٹرالوجی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ستارے جو ہیں وہ ایک قانون اور ایک قاعدے اور ایک کلیے کے تحت چل رہے ہیں، کہ ہمارا الجبرا ہے جو ہم ویلیویشنز نکالتے ہیں اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اور آخری اور اتھینٹک بات یہ ہے کہ اللہ کا امر قوی ہے اور غالب ہے، جو اللہ چاہے گا اس دنیا میں وہ ہوگا۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، ان کی غلط فہمی ہے، نہ آج تک کوئی یہاں رہا اور نہ یہاں کسی نے رہنا ہے۔ حقیقی ذات بادشاہت اللہ کی ہے اور اسی کی سلامت رہنی ہے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس سے آگے بات کریں گے۔